درود پڑھیں آل محمد کی ذات پہ مل کے بلند آواز میں۔ آپ میرے لیے ہرگز تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں، درود آل محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی العبد المؤید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمدی اول العدد و صاحب الابد النبی العربی الابتہی القرشی المکی المدنی ہاشمی اتہامی ابی القاسم و ابی الزہرا محمد یا کاشف الکربیان وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس قاسم بھائی کی عزت بخت رزق مال میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، اس مجلس اعزاء میں ان کے ساتھ جس نے بھی جس طریقے سے حصہ لیا ہے، میرے مالک سب کی قدم قدم پہ محافظت فرما، توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ میں منت کروں گا، ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں، تو یہ بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ جائے۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بے اولاد ہیں، تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ، خصوصاً میرے چاچے منتظر بے اولاد ہیں، جملہ جتنے سادات و مومنین بے اولاد ہیں، میرے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، جو لوگ بیمار ہیں، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار کربلا کیوں کہوں، ایسے کیوں نہ کہوں، تجھے مسیح کربلا کا واسطہ، ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے مالک امام حسین بادشاہ کے عزاداروں کی حفاظت فرما، ضرور امین کہیے گا۔ میرے مالک میرے مالک میرے مالک، عزادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھی کر، عزادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرے مالک اس مجمع میں جتنے عزادار و مومنین پریشان ہیں، میرے مالک سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جس جس کے دل میں جتنی جتنی حسرت ہوگی وہ اتنی بلند امین کہے گا۔ میرے مالک مجھ سمیت تمام دلوں کی حسرت، ہم سب کو جلد از جلد 14 معصومین کا زوار بنا۔ جتنی بلند آمین کہہ سکتے ہیں، اس دور کی دعا ہے، اتنی بلند آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ، ہم پانی کے ہوتے ہوئے پیاسے ہیں، ہمارے بحر میں آقا مہدی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو، جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے، کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پہلے عرض کیا، آپ ہرگز میرے لیے تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھیں۔ جتنی طاقت آپ کو امام حسین نے درود پڑھنے کی عطا کی ہے، قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے اتنی طاقت لگا کے مل کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائے آل محمد کی ذات پہ۔ سامعین گرامی قدر، معزز سامعین، سدا سکھی رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مخدومہ آپ کا ایک قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جنہوں نے میرے بعد پڑھنا ہے، مجھ حقیر سمیت تمام کی ڈیوٹی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ اگر جناب اجازت دیں تو جلدی سے 2 باتیں جناب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میرے بعد انکل اون نے بھی پڑھنا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے مجلس کو ختم کرنا ہے، تو میں کوشش کروں گا جتنا وقت مجھے ملا ہے اس سے بھی 2-3 منٹ کم میں پڑھ کے انکل اون کو ممبر دے دوں گا، چونکہ اس مقام پہ پہلی حاضری جناب کے معیار سماعت سے ناواقف ہوں۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں، میرے ساتھ وہ بندہ ضرور بولے گا جس کو ماں کی گود میں آتے ہی یہ پتہ چل گیا تھا
کہ میری ماں نے مجھے اتنی منتور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، میرے لیے یہ ہرگز میٹر نہیں کرتا بھئی مجمع تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، دو بندے بھی بیٹھے ہوں، میرے معیار پہ بولنے والے بیٹھے ہوں، معرفت والے بیٹھے ہوں، ان پہ بھی راضی رہتا ہوں۔ آپ تو ڈھیر سارے عددار تشریف فرمائیں، تھوڑا تھوڑا بول لیں گے تو ذرا بات کرنے کا لطف آ جائے گا۔ میں آ رہا تھا تو مجھے ایک دفعہ نہیں کافی مرتبہ ایک ہی حکم کیا ہے کہ جتنی دیر بھی آپ نے پڑھنا ہے اس بی بی کی عظمت پڑھنی ہے جس کی عظمت بتانے کے لیے لہجہ توحید کا ہونا ضروری ہے۔ تھوڑی تھوڑی آپ توجہ رکھیں گے، یاد رکھیے گا یہ جو آپ کی ہوتی ہے نا واہ واہ، یہ آپ کی بیداری کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ واہ واہ کرتے ہیں تو ذاکر کو پتہ چل جاتا ہے بھئی میری بات مجمع کو سمجھ آ گئی ہے، چونکہ بولتا آل محمد کے ذکر میں وہی نہیں ہے جس کو بات سمجھ نہ آئے، جس کو سمجھ آ جائے پھر وہ خاموش نہیں بیٹھتا، چونکہ یہ داری ایسا ہے یہاں سے خالی جھولی تو کسی نے جانا نہیں۔ پھر تھوڑی تھوڑی آپ توجہ میری طرف رکھیں، جلدی سے دو باتیں کر کے جناب کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ میں 4 سطریں جناب کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا میری بات کو سمجھیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے۔ حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے، بیعت ثقیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے۔ جناب زہرا، میں نے آگے اپنے مجمع کے آگے ایک اپیل کی ہے کہ مجمع تھوڑا زیادہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا، بی بی میں آپ کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے کئی گنا بڑھے، مجھے اتنی ہمت عطا کرے آپ کی شان کی 4تھی سطر انہیں سمجھا لوں اور انہیں اتنی ہمت دے یہ سن بھی لیں سمجھ بھی لیں اور کم از کم اتنی قیمت دے دیں کہ مجھے پتہ چل جائے میرے سفر کی قیمت مجھے مل گئی۔ حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے، حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے۔ میں گھر تک نہیں میں قبر تک دکھی جاؤں گا اگر کوئی 4تھی سطر سن کے سمجھ کے چپ رہ گیا۔ سمجھنا ہے میں سمجھوں گا، آپ کا بھی اپنا مقدر میرا بھی اپنا مقدر۔ حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے، حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں حق ہے علی اور حق سے مکرنا حرام ہے، بیعت ثقیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے، اور ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے، مرنا حرام ہے۔ ارے آباد رہے آباد رہے آباد رہے سارے سارے حیدری، سلامت رہے آباد رہے۔ یہ ذرا یہ ساؤنڈ سیٹ کیجئے گا۔ بیعت ثقیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے جی، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے، مرنا۔ کو تھوڑی بہت ہی طبیعت لگی ہے جناب کی؟ چلیں 4 سطریں اس سے بڑی پڑھوں۔ اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی۔ جتنا وقت مجھے بتایا گیا ہے نا خدا اس وقت میں پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں، میں جتنی بات سمیٹ سکتا ہوا میں اتنی بات سمیٹوں گا۔ یاد رکھیے گا چلنا نہیں ہے دوڑنا نہیں ہے، آج ہم نے کرنی ہے پرواز، اور پرواز تب بھی کریں گے جب آپ میرے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اکیلے پرواز کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی، اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی۔ یہ نالین عباس اتنی سی منت کرتا ہے، جو بندہ سمجھتا ہے نا بھئی اس کے گھر کا چولہا مولا کائنات علی بادشاہ کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، وہ بندہ 4تھی سطر پہ میرے ساتھ ضرور بولے گا، اور اتنا بولے گا اس کی واہ واہ کی آواز نجف تک جائے گی۔ جس بندے کے گھر کا چولہا میرے مولا کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا، معذرت کے ساتھ وہ داد جیب میں رکھے اور گھر لے جائے، مجھے اس کی داد کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جو رزق کھاتا ہے علی کی جوتی کا صدقہ وہ نہ بولا
تو میں آج مجلس میں شرمان لے کے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی, اللہ کی عطا ہے مودت بطول کی. ارے محفوظ ہر طرح یہ امانت کیا کرو, جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کرو. ارے جی ارے آباد رہے, جس کے پھیپھڑے میں دم ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جی سلامت رہے, سلامت رہے سارے 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 سارے. جی سلامت رہے, سلامت رہے, آباد رہے. جی مولا آپ کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے. مولا ان بزرگوں کی زندگی دراز کرے, ان کا سایہ ہمارے سر پہ تا قیام قیامت قائم و دائم رہے. ہاں جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکے اس شخص پہ نماز میں لعنت کیا کرو. آخری بات آج کی, اور میں انکلون کو ممبر دے کے جا رہا ہوں. ایک سطر پڑھی تو زیادہ سے زیادہ ایک سطر پڑھوں گا میں مسائل کی, بس سر اٹھائیے گا. چادر تطہیر سب جانتے ہیں. حدیث قصہ کی تشریح تو اب میں کر نہیں سکتا کیونکہ وقت اتنا ہے نہیں, ورنہ تشریح تو یہ بچہ بچہ جانتا ہے حدیث قصہ کی. اچھا یاد رکھیے گا انکل جی, جتنے آپ تشریف فرمائیں, ساری زندگی کبھی یہ حدیث قصہ پہ شک نہ کرنا بھئی کیا سند ہے کہ حدیث قصہ سچی ہے. اگر آپ سے آ کے کوئی اتنی بڑی داڑھی والا مولوی پوچھے نا جی اور یہ شیعہ 24 گھنٹے حدیث قصہ پڑھتے رہتے ہیں, کیا سند ہے کہ حدیث قصہ سچی ہے, تو اس مولوی سے کہنا تیرے پاس کیا سند ہے کہ تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے. تیرے پاس کیا سند ہے کہ تو اپنے ہی باپ کا بیٹا ہے. حدیث قصہ رسول گھر آئے, کیا کہا, زہرا مجھے میرے جسم میں ضعف محسوس ہو رہے. ضعف کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ عیسائیوں کے سامنے کہہ آئے تم اپنے بیٹے لے کے آؤ. میں اپنے بیٹے لے کے آتا ہوں. ابنانا و ابناکم, نسانا و نساکم, انفسنا و انفسکم. تم اپنی عورتیں لے کے آؤ, میں اپنی عورتیں لے کے آتا ہوں. تم اپنے جیسے لے کے آؤ. آئے ہائے, تم اپنے جیسے لے کے آؤ. انکل جی انکل میں اپنے جیسے لے کے آتا ہوں. اس وقت عرب میں بہت بڑے سچو کا دور تھا. سمجھ گئے بات, میں زیادہ بات کھول نہیں سکتا. بہت بڑے سچو کا دور تھا. رسول نے یہ تینوں چیزیں کہاں سے لی؟ علی کے گھر سے لی. آئے ہائے مجھے دکھ لگا کوئی سن کے سمجھ کے چل رہ گیا. تینوں چیزیں علی بادشاہ کے گھر سے لی. نہیں یقین آتا؟ 10th کی کتاب ہے میٹرک کی, آپ سب نے تو پڑھی ہے, کیا پتہ نئی کتابوں میں وہ ٹاپک آگے پیچھے کر دیا گیا ہو. ایک چیپٹر ہے برادرہڈ, جنہوں نے پڑھی ہے انہیں پتہ ہے. برادرہڈ یعنی مواخات قائم کی ہے رسول نے. ایک جیسو کو ایک جیسے کا بھائی بنایا. یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا باخدا, اگر آپ نے سمجھ لیا یہیں سے ایک سطر پڑھ کے مصاحب کی میں جناب کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. ایک جیسے کو ایک جیسے کا بھائی بنایا. کمبر کا ہاتھ پکڑا, بوزر کے ہاتھ میں دیا. نہیں وہ شیعہ جو سن کے سمجھ کے چپ رہ جائے. فرمایا آج سے تم دونوں بھائی ہو. حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا, عثمان کے ہاتھ میں دیا. فرمایا آج سے تم دونوں بھائی ہو. مقداد کا ہاتھ پکڑا, سلمان کے ہاتھ میں دیا. فرمایا آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو. یا کتاب والا لکھتے ہیں مسجد کے کونے میں بیٹھ کے علی رو رہے تھے, رسول قریب آئے, کہتی ہے یا علی روتے کیوں ہو؟ علی فرماتی ہے یا رسول اللہ رو نہ تو کیا کروں, آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا.
اٹھایا رسول نے علی کو، کندھے سے مٹی جھاڑ کے کہتے ہیں یا علی میں نے تمہیں کسی کا بھائی اس لیے نہیں بنایا کیونکہ ان سب میں کوئی تم جیسا نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، آباد رہے آباد رہے آباد رہے، جیئے جیئے سارے۔ ان سب میں کوئی تم جیسا، بس آج کی آخری بات، راضی رہیے گا، پھر اگر زندگی نے وفات کی تو انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً بات سنائیں گے۔ عزادار ابھی اتنے بیٹھے ہوئے اور اتنا اچھا ماحول ہے، جیئے سلامت رہیں آباد رہیں۔ ان سب میں کوئی تم جیسا نہیں ہے۔ جب چادر تطہیر کے نیچے آ گئے سارے، حضرت ام سلمہ بھی آئی۔ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عبد المطلب رسول کے دادا، ان کی بیٹی حضرت عاتقہ، ان کی بیٹی حضرت ام سلمہ جب آئی نا باہر اور آگے کہتی ہیں، ہائے اللہ کر جملہ سمجھا لوں، یا رسول اللہ کیا میں بھی ہوں؟ تو رسول نے کہا نہیں، تم اپنے مقام پر کھڑی رہو، تم خیر پر ہو، تم اپنے مقام پر کھڑی رہو، تم خیر پر ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنے مقام سے کیا مطلب ہے؟ رسول نے کہا نالین عباس تجھے نہیں پتا، مجھے محمد کو اپنی وہی بیوی اچھی لگتی ہے جو اپنے مقام تک محدود رہے۔ ہائے ہائے، تم اپنے مقام پر کھڑی رہو، تم خیر پر ہو۔ اور مولوی تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جب کھل کے تبرہ سننا چاہتے ہو تو میں کیا کروں؟ جب عرب کے رئیس کی بیٹی چادر تطہیر کے نیچے نہیں آ سکتی تو پھر عرب کے کسی بدو کی بیٹی چادر تطہیر کے نیچے کیسے آ سکتی؟ عرب کے کسی بدو کی بیٹی چادر تطہیر کے نیچے کیسے آ سکتی ہے؟ ام سلمہ کو روکا، علی آئے، حسن آئے، بہت لمبی تشریح تھی چھوڑ دی۔ اب آئے امام حسین، باہر آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ اندر آ جاؤں؟ جنہیں سمجھ آ گئی ہے وہ بول پڑے ہیں اندر آ جاؤں؟ پوچھ کون رہا ہے؟ امام حسین۔ یہ وہی حسین ہے جو بغیر پوچھے مسجد نبوی میں نانا کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، وہی حسین ہے نا؟ کوئی مولوی کائنات کی پھٹی سے پھٹی کتاب کی پھٹی سے پھٹی روایت میں مجھے دکھائے بھئی حسین نے آکے پوچھا نانا جان میں سوار ہو جاؤں؟ نہیں، آئے صفحے چیرتے چیرتے، یہ جملہ سمجھیے گا، صفحے چیرتے چیرتے آئے، ہر بندہ پہ ساختہ بولے گا، توجہ شرط ہے، صفحے چیرتے چیرتے آئے، آکے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے، وہی حسین ہے۔ چادر تطہیر کے باہر آ کے پوچھ رہے ہیں نانا جان اندر آ جاؤں؟ تو پتہ چل گیا رسول کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے۔ جی رسول کی مسجد اور ہے، رسول کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر اور ہے۔ سلام کر کے جا رہا ہوں، یہی آج کی آخری بات ہے میری فضائل کی۔ اگر مجھے ان نے مصائب کا حکم نہ کیا ہوتا تو باخدا میں انکل ان کو ممبر دے کے چلا جاتا۔ رسول کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر، سارا مجمع میرے ساتھ بولے زہرا بی بی کی چادر اور ہے۔ ہوا کیا؟ جب سارے آ گئے نا چادر تطہیر کے نیچے، جبرائیل کی آنکھیں چندی آ گئی۔ اللہ کہتا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ مالک اللہ پہچانے نہیں جا رہے، تو بتا یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا بھئی یہ محمد ہے، یہ زہرا ہے،
عمل کر کے جائے گا میرا وہ آج مجلس میں سے جو سن کے سمجھ کے جملہ چپ رہ گیا، سمجھنا ہے آپ کا بھی اپنا مقدر، میرا بھی اپنا مقدر. یہ فاطمہ ہے، یہ علی ہے، یہ محمد ہے، یہ حسنین ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. ارے بندو کو بہت شوق تھا رسول کے ساتھ رشتہ داری لگانے کا، تو پتہ چل گیا اللہ کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بلکہ زہرا کی رشتہ داری کام آتی. جی سارے رسول کی رشتہ داری کام نہیں آتی، زہرا کی رشتہ داری کام آتی. علامہ ناصر عباس کا ایک جملہ ہے، مولا درجات بلند کرے. وہ کہتے تھے اتنی تبلیغ 1,24,000 نبیوں نے نہیں کی، اتنی تبلیغ 11 اماموں نے نہیں کی جتنی تبلیغ 4 گھنٹے میں زہرا نے کی ہے. بہت اچھی آپ نے داد دعا دے دی. میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، 2 جملے پڑھنے ہیں، گن کے 2 جملے تبرکن، اور وہ بھی مجھے حکم ہوا ہے میں اس لیے پڑھوں. بچہ سمجھ کے بے دہانی نہ کیجئے گا. ہائے میں نے 4 گھنٹے کہہ دیا، کچھ ذاکرین پڑھتے ہیں 3 گھنٹے، کچھ 3.5 گھنٹے، کچھ 4 گھنٹے، لیکن جو علماء ہیں نا علماء، وہ کہتے ہیں نہ 3 گھنٹے، نہ 3.5 گھنٹے، نہ 4 گھنٹے. محمد کی بیٹی 9 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. مسلمان بیٹھ کے ہنستے رہے، کہتی رہی پہچانو جس کا کلمہ پڑھتے ہو میں اسی محمد کی بیٹی. بس ہزاران مظلوم کربلا. ذاکرین کہتے ہیں بھائی جس معصوم کے نام سے مجلس منسوب ہو اس کی شہادت آخری ذاکر پڑھے گا. نہیں، یہ جو جناب زہرا ہے نا، جناب زہرا، ان کے مصائب اتنے محدود نہیں ہیں کہ بس آخری ذاکر ہی پڑھے. ان کے مصائب بڑے ہیں. اگر آپ سمجھ لیں تو ایک جملہ کہتا ہوں، ایک باری سارے جھولی چاہو، سارے جھولی چاہو تے آمین تو سہائے دی صورت چاہ کھڑی ہیں. میں دعا منگدا ہن جڑا اگلا سال آ رہا ہے 2025 دا، مجھ سمیت ہر بندہ ایک باری مدینے جاوے، ہر بندہ مدینے جاوے. ہن سوال کرو سیدہ تو جو دعا منگوائی ہے مدینے دی، تو شام دی بھی منگوا سکدا ہمیں، تو کربلا دی بھی منگوا سکدا ہمیں، اے مدینے دی کیوں منگوائی آئی؟ میں آتا ایک باری مدینے جاؤ نا، رسول دی قبر نو چم کے پوچھیا سہی سونا پیا وسدائیں دھی دی قبر کے تھئی. آج بھی مدینہ چ پوچھنا پوندا ہے محمد دی دھی دی قبر کتھے. بس نظارو آخری جملہ معراج کا. جناب زہرا کے جانے کے بعد ایک دن علی بادشاہ امام حسین کو لے کے جناب زہرا کی قبر پہ گئے. واپس آئے نا جو مولا علی، نہیں وہ شیعہ جو جملہ سن کے سمجھ کے ہائے تک نہ کر سکے. علی بادشاہ واپس آئے. علی فرماتے میں مدینے کی ایک گلی کے سامنے آیا، یا حسین نے میرا ہاتھ چھڑوایا، حسین میری کمر کے پیچھے آ گیا. میں نے کہا حسین کیا ہوا ہے؟ حسین ابھی تو میرے ساتھ چل رہا تھا، ابھی تو میری کمر کے پیچھے کیوں آ گیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں بابا میں تیری کمر کے پیچھے اس لیے آیا ہوں کیونکہ بابا وہ جو سامنے گلی سے بندہ آ رہا ہے نا، بابا اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کو تماچا مارا تھا. او بابا میں کہتا تھا نہ مار، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام.
جزاک اللہ